آج کے درس کا موضوع اور عنوان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، تو اس نعمت کا شکر کیسے ادا ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عموماً لفظ برکت کا نام سنتے ہی ہم کوانٹیٹی اور مقدار بڑھنے کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ روزی میں برکت کے رزق بڑھ جائے، علم میں برکت کے علم بڑھ جائے، عمل میں برکت کے عمل میں اضافہ ہو جائے، عمل بڑھ جائے، گھر میں برکت کہ چھوٹا ہے تو بڑا ہو جائے، اگر بڑا ہے تو اور بڑا ہو جائے۔ ایسے ہی اللہ حض القیاس دیگر چیزوں میں ہم برکت کو بڑھنے کے معنی میں لیتے ہیں، زیادہ ہو جانے کے معنی میں لیتے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں برکت کے ہرگز معنی بڑھنے کے نہیں ہیں، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہو جائے، یہ برکت کا مطلب ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہو جائے، اس میں اللہ کی اور اللہ کے پیارے حبیب کی رضا شامل حال ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برکت آ گئی۔ اب وہ چیز کوانٹیٹی اور مقدار میں بڑھے یا گھٹ جائے، اس میں اضافہ ہو یا اس میں مزید کمی آ جائے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو برکت حاصل تھی، یقیناً بالیقین حاصل تھی، حالانکہ اگر ان کی جھوپڑی کا مشاہدہ کیا جائے اور ان کے گزر بسر کے احوال دیکھے جائیں تو انتہائی تنگی تھی۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ کھجور کی گٹلیاں چنتے تھے اور جب وہ جمع ہو جاتی تو اس کو بازار میں فروخت کرتے تھے، اس سے جو کچھ حاصل ہوتا وہ اکثر فقراء پر خرچ کر دیتے، جو بچتا تو اس سے ماں کی خدمت کرتے۔ تو حال احوال کے اعتبار سے تنگی کا شکار تھے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہیں برکت نہیں ملی، بلکہ انہیں جو برکت ملی وہ اور کسی اور کو کہاں ملی۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو جو برکت یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ملی، وہ اور کسے ملی۔ ایسے ہی جملہ صحابہ کرام صحابیات علیہم رضوان، جملہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان، سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی نسبت طے پائی تو گھر میں گزر بسر کا حال یہ تھا کہ اتنی مختصر سی چادر تھی، ایک چادر تھی، کہ اگر اپنے قدمین پاؤں شریف ڈھکتے تھے تو چہرے پر چادر نہیں آتی، اور اگر چہرہ ڈھکتے تھے تو پاؤں پر چادر نہیں جاتی تھی۔ تو ہم کیا سمجھیں گے کہ برکت نہیں، معاذ اللہ یہ تو وہ گھرانہ ہے، یہ تو وہ شان والا گھرانہ ہے جن کے در سے برکت کی خیرات تقسیم ہے، جن کے در سے برکت بڑھتی تھی، بڑھتی ہے، اور قیامت تک اسی در سے برکتیں تقسیم ہوتی رہیں گی۔ ولایت ان کے گھر سے تقسیم ہوتی ہے، ولایت ان کے گھر سے بڑھتی ہے، ان کی ذریت اور خاندان کے خانوادوں سے بڑھتی ہے۔ تو برکت کا معنی کبھی بھی کثرت کے معنی میں نہ لیں، برکت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا۔ لہذا اے اللہ
تو میرے روزگار میں برکت دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیری اور تیرے پیارے حبیب کی رضا مل جائے تو ایک لقمہ بھی سکون بخش ہے، ایک نوالا بھی سکون بخش ہے۔ تیری اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے راستے پر چل کر اگر گزارے لائق لباس مل جائے تو اللہ وہ بھی سکون ہے، مجھے اچھے دوست مل جائیں، اچھی سنگت مل جائے، اچھا مشورہ دینے والے مل جائیں تو اللہ وہ برکت کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ یہ ضروری بات آپ کی گوش گزار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر جب ہم اللہ تعالیٰ سے برکت کو سوال کرتے ہیں اور وہ مل جاتی ہے تو ہم تو کسی اور برکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یقیناً محافل کی برکتیں ہیں اور قیامت تک رہیں گی۔ بعض دفعہ مجھ جیسے لوگوں کی نیت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی طمع آ جائے، کوئی لالچ آ جائے، لیکن محفل میں ضرور چند ایک لوگ یا کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کی شرکت سے، جن کے آنے سے اللہ تعالیٰ ہر ایک شرکت کرنے والے کو برکت کی خیرات عطا کرتا ہے۔ ہم تو اکثر محافل میں شرکت کرتے ہیں اور الحمدللہ اس بات کا شدت سے احساس، شدت سے یہ برکت محسوس ہوتی ہے کہ بعض دفعہ قلب کے حالات، دل کے حالات منتشر ہوتے ہیں۔ دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہونے کے باوجود بعض دفعہ دین کی طرف رجحان کی کمی ہوتی ہے، لیکن آپ جیسوں کی سنگت میں بیٹھ کر اور آپ جیسوں کی دعوت میں آ کر ہمیں لگتا ہے کہ شاید اندر سے کچھ بدل رہا ہے، اندر سے ارادوں میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے اور کیف اور سرور کی کیفیت سے لبریز ہو جاتے ہیں، اور اندازہ ہوتا ہے کہ اب بھی اللہ کے ایسے نیک بندے موجود ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، آپ کے سچے امتی موجود ہیں کہ جن کا آنا بھی محبت کا ہے، بیٹھنا بھی محبت کا ہے، ان کا ملنا ملانا بھی محبت کا ہے، اور انہی کے دم قدم سے برکتوں کے چشمے پھوٹتے ہیں، برکت تقسیم ہوتی ہے۔ آج کے درس کا موضوع اور عنوان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، تو اس نعمت کا شکر کیسے ادا ہو۔ ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب گلستان شروع کرتے ہیں اپنی کتاب گلستان بوستان، تو آپ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ہر سانس جب اندر جائے وہ بھی نعمت ہے اور سانس باہر آئے وہ بھی نعمت ہے۔ ہر نفس سے، ہر سانس جو ہم اندر کھینچتے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اگر سانس اندر نہ آئے تو بھی موت ہے، اور اگر سانس اندر لیں اور پھر باہر نہ آئے تو بھی زندگی کہاں قائم رہے گی۔ ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ، ہر وہ سانس جو اندر آئے وہ بھی تیری نعمت، جو سانس باہر آئے وہ بھی تیری نعمت، اور تیری ہر نعمت پر شکر کرنا واجب ہے۔ میں تو صرف سانسوں کی آمد و رفت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا، سانس کی آمد و رفت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا، باقی جسم پر اللہ تعالیٰ کی اترنے والی نعمتیں، اب وہ بینائی ہو یا قوت سماعت ہو، دیکھنے کی صلاحیت ہو یا سننے کی طاقت ہو، بولنے کی طاقت ہو، چھونے کی طاقت ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، ذہنی صلاحیتیں ہیں، اور پھر یہ کہ پرکھنے کی صلاحیت ہے، اور پھر یہ کہ بولنے کی صلاحیت ہے۔ ہم اپنا ما فی الضمیر یعنی جو کچھ ہمارے دل میں ہے اس کو ہم لفظوں میں بیان کر لیتے ہیں، یہ بیان ہے، قوت بیان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دیگر جانداروں کو عطا نہیں کی۔ دیگر حیوانات اور جاندار ایک دوسرے سے اپنے اپنے طور پر ہم کلام ہوتے ہیں، مگر انہیں قوت بیان نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو اشارتاً کنایتاً
یا اپنے اعتبار سے جس طرح چاہیں ایک دوسرے سے گفت و شنید کرتے ہوں گے، مگر انہیں قوت بیان نہیں ہے۔ قوت بیان اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت ذکر قرآن پاک میں کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہی ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے قوت بیان دیا۔ تو قوت بیان کا مطلب تقریر کی قوت نہیں ہے، قوت بیان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی دل میں محسوس ہونے والی کیفیت کو کا لفظوں سے آپ ترجمانی کر سکیں۔ یہ انسان کی شان ہے، اس میں سب صلاحیت میں برابر نہیں ہوتے، کسی کی صلاحیت کم، کسی کی زیادہ ہے۔ سب سے بڑی شان علمہ البیان کی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ بس آپ 2 جملے ارشاد فرماتے تھے، اور وہ ایک طویل فلسفہ یا وہ ایک طویل حقیقت جس کو بیان کرنے کے لیے بہت طویل مضمون اور طویل وقت چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے میں وہ سارا مفہوم سمیٹ کر بیان فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ خصائص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شانوں کو کہتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو عطا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب و محبوب کی صورت میں ہمیں اپنی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اور نعمت پر شکر ضروری ہوتا ہے۔ تو آج آپ سمجھیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت نعمت ہونے پر ہمارے لیے شکر کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے، شکر کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے پیارے حبیب ہمیں عطا کیے، اس پر شکر کیا ہوگا؟ اب تھوڑی سی ایک علمی بات ہے، اس کو سمجھتے ہیں، خاص طور پر جو درس نظامی سے کچھ ساتھی واقف ہوں گے تو وہ ضرور سمجھیں گے کہ حمد اور شکر میں فرق ہوتا ہے۔ حمد اور شکر میں فرق ہے۔ حمد کا معنی بھی ہم تعریف کرتے ہیں، اور شکر کا معنی بھی عام طور پر شکر اور تعریف کرتے ہیں، حالانکہ ان دونوں میں عام خاص میں وجہن کی نسبت ہے۔ ان دونوں میں حمد اور شکر میں عموم خصوص میں وجہن ہے۔ ہر حمد شکر نہیں ہوتی اور ہر شکر حمد نہیں ہوتا، دونوں میں فرق ہے۔ شکر افعال سے بھی ہوتی ہے، جوارح سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے، مگر نعمت کے احساس میں ہوتی ہے۔ جب بندے کو نعمت کا احساس ہونے لگے اور وہ یہ سمجھنے لگے، ادراک کرنے لگے کہ میں اللہ کی ایک نعمت میں ہوں، اس پر وہ زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے مال سے، کسی بھی زاویہ نگاہ سے جب ہدیہ تشکر پیش کرتا ہے تو اس کو شکر کہتے ہیں، اس کو شکر کہتے ہیں۔ اب وہ زبان سے احساس شکر کو زبان سے ظاہر کرے یا اپنے افعال اور اپنے کردار اور اپنے کسی رویے طریقے سے ظاہر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اور آپ کے عطا ہو جانے پر اور آپ کی نسبت کے مل جانے پر اور فیضان نبوی سے ہماری نسبت کے ہو جانے پر ہم پر شکر لازم بنتا ہے۔ تو شکر کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے جو سر فہرست ہے۔ سر فہرست کا مطلب ہم اس کو فہرست میں سب سے اوپر رکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکثرت درود و سلام پیش کیا جائے، بکثرت درود و سلام پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شکر کا طریقہ ہمیں خود سکھایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے شان والے نبی پر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر خوب درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ یہ جملہ اور یہ سینٹینس اور یہ انداز جو ہے یہ بہت توجہ کا حامل ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے احکامات، بندوں اور بندیوں کو اپنے احکامات کے بارے میں امر ارشاد فرمایا کہ جو کام رکنے کے تھے ان سے منع فرمایا، لیکن جو تمہید، جو بیک گراؤنڈ اور جو تمہید صلو علیہ وسلم تسلیمہ کے پیچھے ہے وہ اور کہیں نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا یہ ارشاد فرمانا کہ میرے پیارے حبیب پر خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو، براہ راست ڈائریکٹ اللہ پاک نے یہ حکم ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اس سے پہلے ایک تمہیداً، ترغیباً اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمایا، اپنے بندوں اور بندیوں کو اور حضور کے امتیوں کو رغبت دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے، ان کی ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تمہید باندھی ہے، اور تمہید یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے شان والے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ اللہ بھی بھیج رہا ہے، اور اللہ کا پیارے حبیب پر درود بھیجنا یہ ہے کہ آپ کے درجات کو اللہ تعالیٰ ہر لمحے بلند فرما رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس میں بیان ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے حبیب پر درود بھیجنا کیا ہے کہ آپ کے درجات بلند سے بلندتر ہو رہے ہیں، ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے لمحے سے بڑھ کر بلندی درجات کا سبب ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نگاہ رحمت ہر زاویے سے آپ کی ذات پر ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اعین جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد عین آتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّكَ، یقیناً اے پیارے حبیب آپ کی شان یہ ہے کہ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں۔ اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی نظر ہو، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی آنکھ ہو، عقیدہ سمجھیے، اللہ پاک اس سے پاک ہے کہ اس کے ہاتھ ہوں، اس کی آنکھ ہو، اس کے کان ہو، اس کے پاؤں ہوں۔ اللہ پاک ان اعضاء سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ چلنے سے پاک ہے، بیٹھنے سے پاک ہے، اٹھنے سے پاک ہے، اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے سے پاک ہے۔ جہاں کہیں قرآن حدیث میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ متشابہ ہیں، یعنی لفظ یہ ہے مگر مطلب کچھ اور ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے پیارے حبیب آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں، یعنی اے پیارے حبیب ہماری رحمت کی نگاہ بھی آپ پر ہے، ہمارے فضل کی نگاہ بھی آپ پر ہے، ہمارے کرم کی نگاہ بھی آپ پر ہے، ہماری عنایت کی نگاہ بھی آپ پر ہے، ہماری ہر صفت کی نگاہ اے پیارے حبیب آپ پر ہے، اور آپ کے صدقے کائنات میں تقسیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا قاسم واللہ معطی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دینے والا اللہ ہے مگر تقسیم میرے ہاتھ میں، تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ معطی، عطا کرنے والا اللہ ہے، منعم وہی ہے، نعمتیں اسی کے دست قدرت میں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان خزانوں کی چابیاں میرے دست رحمت میں دے دی ہیں، اور میں ان خزانوں کو اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مشیت سے تقسیم کرتا ہوں۔ تو فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، حضور اللہ تعالیٰ کی صفات کی نگاہوں میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے شان والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ کا درود بھیجنا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب پر ہماری طرح درود پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا اس کی شایان شان ہے کہ اپنے پیارے حبیب پر اس قدر نگاہ رحمت، نگاہ فضل ہے کہ ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے مزید درجات کی بلندی کا سبب بن رہا ہے۔ اور یہ صرف حضور کی شان ہے، اس بات کو آپ نوٹ فرمائیے۔ جب تک ہم دنیا میں رہتے ہیں
ہمارے اعمال کا سلسلہ جاری ہے، اور جب ہماری آنکھ بند ہوتی ہے کتاب عمل بند ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی ہمارے لیے اشارے ثواب کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت پر منحصر ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے، ہمارے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد ہمارے رشتہ دار، دوست احباب ایصال ثواب کے لیے اگر کوئی ثواب ایصال کرتے ہیں، ارسال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی شان قبولیت پر منحصر ہے۔ اگر وہ قبول فرما لے جیسے اس کی شان ہے تو وہ پھر بلندی درجات کا یا گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ کی پیارے حبیب کی شان یہ ہے کہ اگر ساری کائنات حضور سے مستغنی ہو جائے اور کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیجئے کہ درجات کی بلندی کی دعا نہ بھی کرے تو حضور کو اللہ کی مخلوق اور کائنات میں سے کسی کی حاجت نہیں، اس لیے کہ خود رب العالمین آپ کے درجات بلند سے بلند تر کر رہا ہے۔ خود رب العالمین آپ کے درجات کو بلند سے بلند تر کر رہا ہے۔ ہم درجات کی بلندی میں دوسروں کے محتاج، ہم دوسرے مسلمانوں کی ایصال ثواب کے محتاج، ہم اولیاء کی شفاعت اور سفارش کے محتاج، انبیاء کرام کی نگاہ شفاعت کے محتاج، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفاعت کے محتاج۔ مگر خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلندی درجات میں خلق میں سے کسی کے محتاج نہیں، کیونکہ کائنات کا مالک خود شان رحمت کے ساتھ آپ کے درجات کو بلند سے بلند تر کر ہی رہا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اس تمہید کے ساتھ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ بھی اپنے پیارے حبیب کے درجات بلند کر رہا ہے، یہ نہیں درود پڑھ رہا ہے، درجات بلند فرما رہا ہے۔ اور سارے فرشتے و ملائکہ پر الف لام استغراقی ہے، یعنی کل فرشتے، تمام فرشتے یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، یعنی درجات کی بلندی کی دعا کر رہے ہیں۔ تو جب ایسا ہے تو اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی ان پر خوب درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ لیکن یہ واضح کر دیا کہ اگر نہیں بھیجو گے تو اپنا نقصان کرو گے، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بلند ہو ہی رہی، کیونکہ تم درود پاک پڑھو گے تو یہ دعا کرو گے کہ اے اللہ اپنے پیارے حبیب کے درجات بلند کر، ان پر رحمت بھیج، سلام بھیج، ان کے درجات بلند کر۔ وہ تو تمہارے کہنے سے پہلے ہم خود ہی کر رہے ہیں، تمہارے کہنے سے نہیں کر رہے، وہ تو ہم اپنی شان رحمت ہی سے کر رہے ہیں۔ تم خاموش رہو تو بھی درجات بلند ہوتے ہیں، تم دعا کرو تو بھی بلند ہو رہے ہیں۔ تمہارا بولنا، تمہارا درود پاک پڑھنا، تمہارا بلندی درجات کی دعا کرنا، یہ خود تمہارے فائدے میں ہے، خود تمہارے فائدے میں۔ تمہارے درود کے حضور محتاج نہیں، مگر تم درود پڑھنے کے خود اپنے محتاج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے شکر کے طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ بکثرت درود پاک پڑھیں۔ اتنی ترغیب دلائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر درود پاک کی۔ اس پر آپ حدیث پڑھیں، پوری حدیث کی کتابیں ہیں، صرف ایک چپٹر یا عنوان نہیں ہے، پوری جلدیں ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر میرا امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو صلی علیہ عشرۃ رحمۃ او کما قال علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حدیث صحیح ہے، صحیحین میں ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس کے 10 گناہوں کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے دن میں 100 بار، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے، جس میں سے 90 کا تعلق، 10 کا تعلق دنیا سے ہے اور 90 کا تعلق آخرت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنا یہ حضور کی نعمت
پر شکر کا پہلا طریقہ ہے. اب آگے جو 2-3 طریقے مختصر عرض کروں گا، ذرا تفصیل نہیں ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 چیزوں کو ارشاد فرمایا کہ یہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملیں گے، یہ ساتھ رہیں گے. 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ ساتھ رہیں گی، اور ان کا ساتھ ہونا، ان کا تعلق اس قدر مضبوط ہے کہ یہ حوض کوثر پر بھی مجھے اکٹھے ہی ملیں گے. ان 2 چیزوں کی قدر کی ہے. آپ سب تقاریر سنتے رہتے ہیں، واضح بیانات سنتے رہتے ہیں. ایک حضور کے اہل بیت ہیں، حضور کی عطرت پاک ہے، حضور کی ذریت اطہر ہے، یعنی سادات ہیں، حضور کی اولاد. اور دوسرا قرآن شریف اور حضور کے اہل بیت، حضور کی طرف قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی ذریت اطہر قیامت تک وہ حضور کی ذریت ہی ہے. تو قرآن اور حضور کے اہل بیت کا گہرا تعلق. لہذا ان دونوں کی قدر کرنا یہ دراصل حضور کی نعمت پر شکر کی نوع ہے. یہ ایک نوع شکر ہے، ایک نوع شکر کی ایک قسم ہے. اور انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان دونوں چیزوں سے ہم کٹ گئے. وجوہات کئی ہیں، اب ان وجوہات کا ذکر کرنا بھی کچھ عجیب سا ہو جائے گا. قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہی پڑھنے کے حوالے سے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تلاوت کے حوالے سے، نہ اس کو پڑھنے نہ اس کو سمجھنے کے حوالے سے، اور نہ قرآن پاک پر پھر عمل کے حوالے سے. تینوں چیزوں کے پیچھے ہم، نہ تلاوت ہوتی ہے، نہ سمجھنے کی طرف توجہ ہے، اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کا ذہن ہے. زیادہ رجحان نعت خوانی کا ہو گیا ہے ہمارے اہل سنت میں. نعت خوانی کا زیادہ رجحان ہے، یقیناً ہونا چاہیے، مگر بیلنس اور اعتدال ضروری ہے. آپ اس بات کو منفی پہلو میں نہ لیجیے گا، میں آپ کو مثبت پہلو میں عرض کر رہا ہوں. مثبت پہلو میں میرا کوئی منفی انداز نہیں ہے. ہم قرآن پاک سمجھنے کی طرف نہیں گئے، حالانکہ ہماری محافل، دینی محافل کا تعلق، مطلب کیا ہے کہ دین سمجھا جائے. محفل کا کیا مطلب ہے کہ دین سمجھا جائے، دین سمجھایا جائے، قرآن کی بات سمجھی جائے، سمجھائی جائے، حدیث کی بات سمجھی اور سمجھائی جائے. وہ سب توجہ نہیں ہے. چلیں یہ بات آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ہم نے اتنی زندگی گزار چکے ہیں ماشاءاللہ، 25 30 40 50 اس کے آس پاس اس کے آخاتی بیٹھے ہیں ہم سب. کیا ہمیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے اس زندگی، پچھلی زندگی میں قرآن پاک کو اول سے لے کر آخر تک پراپر تسلسل کے ساتھ سمجھا ہے، اس کو پڑھا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تلاوت کی ہوگی، کبھی ترجمہ پڑھ لیا ہوگا، لیکن وہ بھی تسلسل کے ساتھ نہیں پڑھا. سمجھنا تو دور کی بات. کس قدر کاہلی اور سستی ہے ہم لوگوں کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہمیں فخر ہے، مگر فخر پر اظہار کا طریقہ نہیں آتا. نسبت پر فخر ہے، مگر فخر پر اظہار کا طریقہ نہیں. اظہار فخر کیا ہوتا ہے؟ اظہار فخر یہ ہوتا ہے جب نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کو یوز کیا جاتا ہے، اس نعمت کو استعمال کیا جاتا ہے تو نعمت ہوتی ہے. اگر بندہ اس نعمت کو یوز نہ کرے اور خالی شو کیس میں سجا کر رکھ دے اور ڈیکوریشن کے لیے رکھ دے، اس کا کیا فائدہ؟ اگر کسی نے مجھے موبائل فون دیا ہو بطور گفٹ اور میں اس کو یوں ہی رکھے رہوں، اس کا کیا فائدہ؟ اس نے تو مجھے اس لیے دیا تھا کہ میں اس کو استعمال کرتا. بغیر تمثیل، بغیر تشبیہ کے مثال سمجھانے کے لیے ہے. قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملنے والی محفوظ کتاب ہے. دیگر انبیاء پر بھی کتابیں نازل ہوئیں، مگر وہ محفوظ نہ رہی. ان امتوں کے شریر لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیا. حضور کا صدقہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
جو اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب اپنے پیارے حبیب پر نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر کے نازل فرمائی، اے پیارے حبیب آپ پریشان نہ ہوئیے گا، کیونکہ آپ ہمارے حبیب و محبوب ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب مقدس کی حفاظت ہم خود ہی کریں گے۔ کتاب من محفوظ ہے، لیکن افسوس صد افسوس ہم پر، مجھ پر، آپ پر کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتے۔ اور دوسرے اہل بیت اطہار، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اطہر سادات کے ساتھ، سادات کے غریب اور مفلس گھرانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شاید کہ کسی کو کان خبر نہیں ہے۔ وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے اکثر علماء اور فقہا کے نزدیک، اگرچہ یہ اختلاف رائے والا مسئلہ ہے کہ سید اگر مستحق ہو تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں، یہ اختلاف رائے پر مبنی ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ اسی پر ہے کہ سادات زکوٰۃ نہیں لے سکتے، ان کو صاف پیسوں سے ان کی مدد کی جائے، معاونت کی جائے۔ سو اسی بات کو آپ نے اہل بیت اطہار علیہم رضوان صرف حضور کی ظاہری حیات تک نہ تھے، یہ سیدہ کائنات تک نہ تھے، بلکہ قیامت تک سیدہ کائنات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی اولاد وہ حضور کی آل ہے، حضور کی اولاد ہے۔ اپنے آس پاس دیکھیے، سید گھرانوں کو دیکھیے، بہت قسم پرسی کے عالم ہیں۔ ایک طرف وہ مجبور ہیں کہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے کہ ان کے لیے شرعاً جائز نہیں، انہیں اپنے بچوں کی اور بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کے فریضے ادا کرنے ہیں، ان کے پاس گھر کا گزر بسر چلانے کے اسباب نہیں ہیں۔ دیکھیے ان کو ڈھونڈیے، ان کو تلاش کیجیے، کیونکہ سید کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ہم نے خود بہت قریب سے محسوس کیا ہے، سید کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ ہاتھ پھیلائے گا تو اشاروں کے نام میں کچھ عرض کر دے گا، کچھ کہہ دے گا، مگر حضور کی نسبت سے اس میں اس قدر شان استغنا ہوتی ہے کہ بھوک اور افلاس سے 2-2 3-3 گزار لے گا، بچوں کی اخراجات کی ادائیگی میں اڑتا رہے گا، پریشان ہوتا رہے گا، لیکن ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ تو حضور کے ساتھ کا خیال کیجیے، یہ حضور کی نعمت پر ایک شکر ہے۔ بس میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات اگر آپ کی سماعت کو ناگوار گزری ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، میزبان محفل اہل خانہ کی مہمان نوازی کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، ان کا محفل میلاد منعقد کرنا، ان کی محبت کو، عقیدت کو، نسبت کو یا رب العالمین دامِ جرم سخن تمام عبادات کو، طاعات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اعتقاد کی خرابی یہ خرابی نہیں ہے، اعتقاد کی خرابی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ٹوٹ جائے، بندہ اللہ سے دور ہو جائے۔ اعتقاد کی خرابی یہ ہے کہ حضور سے تعلق امتیت کو ختم کر دیا جائے، کہ ہم غلط ہیں، ہم رونگ سائڈ چل رہے ہیں، ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، غفلت کی چادر اتار پھینکنی ہوں گی، معاشرتی حقوق کو اہمیت دینی ہوگی۔ جس دل میں حسد ہوگا اس دل میں کبھی سکون نہیں آئے گا، حسد کو ختم کرنا پڑے گا۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولایت کے اس کامل درجے پر فائز تھے کہ آپ کے در سے ولایت تقسیم ہوتی۔ یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اتنی خدمت کرنا، اتنی خدمت کرنا، اتنی خدمت کرنا کہ دیکھنے والا اف کہہ دے مگر تمہاری زبان سے اف نہ نکلے۔ اپنے گھر کا ماحول خیر و برکت والا صرف وظیفوں سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے وظائف کے ساتھ ساتھ انسان کا رویہ، انسان کا طرز عمل بھی چاہیے۔
اللہ